نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں وہ جب بھی دعا کرتا ہے۔ اس میں نے دو چیزیں بیان کرنی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، یہ مضمون ذرا تفصیل طلب ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دعا کو جب بھی انسان دعا کرتا ہے تو اس کو قبول فرماتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ میں ضرور دعا قبول کروں گا، لیکن ہمیں دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر دعا کو آداب سے اور شرائط سے دعا مانگی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے تو دعا سے پہلے انسان بسم اللہ شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد دعا کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع و اجزم، جو بھی دعا مانگی جائے اگر اس میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ بلکہ ہر کام اگر بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ دعا کے آداب ہیں، ان آداب میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان بسم اللہ اور درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے دعا کرے۔ دوسرا دعا کی قبولیت کا سبب یہ ہے کہ دعا سے پہلے آپ استغفار کریں، گناہوں سے معافی مانگیں۔ جب انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب انسان توبہ کرے زبان پاک ہو جاتی ہے، پھر جو دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی بارش کے لیے، استسقاء کے لیے 3 دن تک، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا لم اکو بدعاء ربک شقیہ، میں تیری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ جب اس آدمی نے سنا تو کھڑا ہوا اور سوچنے لگا کہ اگر میں جاتا ہوں تو میری بےزتی ہوتی ہے، اور اگر نہیں جاتا تو پھٹکار پڑتی ہے۔ فوراً زمین پہ بیٹھ کر رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میرے گناہوں سے تیری رحمت زیادہ ہے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تو بارش نازل فرما۔ بس یہ کہنا تھا، فوراً بارش نازل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں التجا کی، یا اللہ بارش کیسے ہوئی؟ اس محفل میں سے کوئی آدمی باہر نہیں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی گناہوں کی شامت کی بنا پر میں دعا قبول نہیں کرتا تھا، اسی کی دعا سے میں نے بارش نازل فرمائی، کیونکہ پہلے وہ گناہگار تھا، اور جب اس نے سچے دل سے توبہ کی
تو اب وہ میرا محبوب بن چکا ہے، لہٰذا اس کی دعا سے میں نے دعا نازل فرمائی۔ تو معلوم یہ ہو کہ دعا کرنے سے پہلے توبہ کریں تاکہ پاک ہو جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جب وہ 80 سال تک گناہ کرتا رہا، میں پردہ پوشی کرتا رہا، کسی پر اس کا عیبوں کو ظاہر نہیں کیا، اب تو وہ میرا محبوب بن چکا ہے، لہٰذا میں اس کے عیب کیسے ظاہر کر سکتا ہوں۔ تو اندازہ کریں کہ توبہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر سچے دل سے آپ توبہ کریں تو انسان گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے سے، اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی سفر پہ جا رہا ہو اور اس کا سارا سامان اونٹنی پر ہے، صحرا اور بیابان کے اندر جا رہا ہے جہاں سینکڑوں میلوں تک پانی کا نام و نشان نہیں، نہ سبزہ ہے نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، تو وہ اپنا رخت سفر اور کھانے پینے کا سامان اونٹنی پہ لاد کر جا رہا تھا اتنے دنوں کے لیے۔ راستے میں تھک گئے، دوپہر کا وقت تھا، ایک درخت کے نیچے اونٹنی کو کھڑا کیا، پانی پیا اور تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ جب اٹھے تو دیکھا اس کی اونٹنی نہیں ہے، جہاں تک نظر جاتی تھی اونٹنی کا نام و نشان نہیں تھا، اور اس کا سب سامان، کھانا پینا پانی سب اونٹنی پر تھا۔ بڑے پریشان ہو گئے اور اب انہوں نے سوچ لیا کہ اب میں تو جا نہیں سکتا، اب میرا یہیں مرنا ہے۔ اسی غم میں وہ سو گئے، اور جب جاگے تو دیکھا کہ اس کا سامان سمیت اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے، تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں الٹے سیدھے الفاظ اس کے منہ سے نکلے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ کہنا یہ چاہتا تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ، لیکن الٹے سیدھے الفاظ نکلے۔ تو اس کے دل میں اس وقت جو خوشی آئی تھی، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکم ہے کہ جب وضو کرو تو ہر وقت یہ وضو کے دوران دعا کرو، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا۔ تو توبہ جتنی بھی کی جائے کم ہے، ہر وقت انسان توبہ کرے، اور یقین توبہ قبول ہوتی ہے، اور جب وہ سانس باہر آتی ہے تو مفرح ذات خوشی ہوتی ہے، ملتی ہے انسان کو۔ تو سانس کا اندر جانے سے زندگی بڑھتی ہے، باہر نکلنے سے زندگی بڑھتی ہے اور فرحت محسوس ہوتی ہے۔ لہذا سانس کے اندر جانے میں ایک نیکی، باہر نکلنے میں بھی ایک نیکی ہے۔ وہ ہر نعمت شکر واجب، اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے، لہذا ہر سانس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی تو اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کی تو بے شمار نعمتیں ہیں، ہم کسی ایک نعمت کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملو آل داؤد، اے داؤد کی اولاد عمل کرو، نیک کام کرو، وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے شکر گزار بندے کم ہیں۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی شامت کی بنا پر اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، دوبارہ دعا کرتا ہے پھر قبول نہیں فرماتا، تیسری مرتبہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے
کہ فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کی توبہ کو قبول کر لیا، کیونکہ اس کا میرے سوا مجھے شرم آتی ہے اس بندے سے کہ دوسرا کوئی خدا نہیں جس کے پاس جا کر وہ دعا مانگے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھو، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کرم بین و لطف خدا بندگار، گناہ بند کر دست او شرمسار۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھو کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے جب یہ بار بار دعا کرتا ہے تو مجھے اپنے بندے سے شرم آتی ہے اور میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو دعا کی قبولیت کے بے شمار اسباب ہیں اور بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو دعا یہاں قبول نہیں ہوتی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیتا ہے۔ اور الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ قیامت کے دن ایک آدمی جب اپنے اعمال کو دیکھے گا تو ایک انبار ہوگا نیکیوں کا، تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی، یہ اتنی نیکیوں کا انبار کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے تو نے وہاں دعا کی تھی، وہاں تیرے حق میں اس کی مقبولیت اچھی نہیں تھی، لہٰذا میں نے اس دعا کا یہ ثمرہ قیامت کے لیے رکھ دیا ہے۔ فلاں دعا کا یہ ثمرہ ہے جو قبول نہیں ہوئی تھی فلاں دعا کا۔ تو اس وقت بندہ کہے گا کاش میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور تمام دعاؤں کا ثمرہ مجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرماتا۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود شریف اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر امید رکھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اور یہ نوجوان جو یہ تقریر بیان مجھ سے اپنے ٹیپ کر رہا ہے، اس کو اور اس کی پوری تنظیم کو یا اللہ تو کامیابی نصیب فرما، کیونکہ نیک کام کرنے والا جب کسی نیکی کو پھیلاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔